بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. Message of the Quran, the 30th session. آج سورہ نساء سیکنڈ رکوع آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11 سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ حافظوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتی ہیں ان کو یاد کرنا، کیونکہ ان کے اندر اعداد پے در پے آتے ہیں اور متشابہات کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ ایک جیسی آیات ہیں، تو وہ حافظوں کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال لیٹس موو آن. اب 4:11 یوصیکم اللہ فی اولادکم concerning the inheritance of your children، اپنے اولاد کے حوالے سے وصیت کے حوالے سے للذکر مثل حظ الانثیین، God enjoins this upon you، کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ یہ وصیت کرتے ہیں تم لوگوں پر کہ the male shall have the equal of 2 females share، کہ مردوں کا حصہ جائیداد میں 2 خواتین کے برابر ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، but if there are more than 2 females، فَوْقَ اثْنَتَيْن، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، they shall have 2/3 of what their parents leave behind، تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، and if there is only one daughter، فَلَهَا النِّصْفُ، she shall have 1/2 thereof، تو اس کو خالی ایک آدھا حصہ ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ، and as for the parents of the deceased، جو اگر جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کے جو ماں باپ ہیں اگر ان کو ترکے میں سے کچھ ملے تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، each of them shall have السدس مما ترك إن كان له ولد، each of them shall have 1/6، ایک 6 حصوں میں سے ایک چھٹا حصہ ملے گا of what he leaves behind، اس میں سے جو کہ بیٹے نے پیچھے چھوڑ دیا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اچھا یہ in the event of his having left a child، کہ اگر جو بیٹا ہے جس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ مل رہا ہے، یہ اس کیس میں ہے اگر جو بھی مرحوم ہے اس کا اپنی بھی کوئی اولاد ہو. اپنی جب اولاد ہوگی تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، but if he has left no child، اگر مرحوم کے کوئی جو ہے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر and his parents are
از اونلی ایئرس، کہ اگر والدین ہی ہیں جو کہ نیکسٹ آف کن ہے، والدین ہی پیچھے بچے ہیں مرحوم کے بعد، then his mother shall have one third، تو پھر ماں کو ایک تہائی حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، and if he has brothers and sisters، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یعنی if he has siblings، کہ اگر اس کے بھائی بہن ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، then his mother shall have 1/6، تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، after the deduction of any bequest he may have made، کہ یہ چھٹا حصہ جو ہے وہ جیسے ہی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے، ادروائز کوئی اسپیشل وصیت کی ہوئی ہے، اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد چھٹا حصہ ملے گا، یا پھر اور اینی ڈیٹ ہی may have incurred، یا اگر کوئی اس کا قرضہ ہوگا اس کو پہلے ادا کیا جائے گا پھر چھٹا حصہ ملے گا. آباؤکم او ابناؤکم، ایز فار یور پیرنٹس اینڈ یور چلڈرن، کہ والدین اور بچوں کے حوالے سے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، you know not which of them is more deserving of benefit from you، تو اپنے اولاد یا ماں باپ میں سے تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ تمہاری جائیداد کا حصہ بنے. فریضۃ من اللہ، therefore this ordinance from God، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ اس طریقے سے انجام پائے گا. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، verily God is all knowing wise، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، وائز. اس میں 8th فٹ نوٹ آیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. 8th فٹ نوٹ کہتا ہے in my notes on verses 11 and 12 which spell out the legal shares of inheritance due to next of kin، جو علامہ اسد کہتے ہیں کہ ان کے 11 اور 12 نمبر آیت کے اوپر جو کامنٹری ہے، اس کے اندر لیگل شیئرز جو بھی وصیت کے حوالے سے یہ آیات ہیں، no attempt has been made to analyze all the legal implications of this ordinance، تو وہ علامہ اسد نے اس کی کوئی legal implications کو analyze کرنے میں وقت نہیں لگایا. The laws of inheritance are the subject of a special and very elaborate branch of Islamic jurisprudence, and their full elucidation would go far beyond the scope of explanatory notes. اگر آپ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں، اس کے لیے ایک اسپیشلسٹ جو بھی جورسپروڈنس میں فقہ کے اندر، اسلامک فقہ کے اندر ایک اسپیشلسٹ چاہیے ہوں گے جو کہ اس کے اوپر کامنٹ کر پائیں. تو اس کے لیے پھر بہت لمبا ایک حساب کرنا پڑے گا. تو وہ جو جس مقصد سے علامہ اسد نے یہ والی تفسیر یا یہ کامنٹری لکھی ہے، وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی. And their full elucidation would go far beyond the scope of explanatory notes, which aim at no more than making the text of the Quran accessible to the understanding of the non-specialized reader. تو علامہ اسد نے اپنا جو مقصد قرار دیا وہ یہ کہ ایک نان اسپیشلسٹ، ایک لے مین، ایک سادہ آدمی اگر وہ قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گی. ان کا مقصد یہ کہ اس کے لیے آسان ہو جائے، جس کو عربی نہیں سمجھ میں آتی اس کے لیے یہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے. جو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے سمجھنے میں. مگر یہ کہ اب وہ جو یہ نومیریکل ایسپیکٹس ہیں، اس کو دو حصے کیوں دیے گئے، تیسرا حصہ کیوں دیا گیا، چھٹا حصہ کیوں دیا گیا، یہ کیلکولیشنز میں کہاں جا کے پورا ہوگا، برابر کیسے ہوگا، زیادہ کیوں مل گیا، کم کیوں مل گیا، یہ جو بحث ہے وہ علامہ اسد اس کو بالکل اسکپ کر رہے ہیں. کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ویسے ہی، اور وہ تو ویسے ہی اس آیت کے آخری حصے میں آ بھی گیا کہ تم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہو کہ یہ کون زیادہ ڈیزرونگ ہے، کہ کس کو زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو دیا جائے. تو وہ تو بحث یہیں پہ ختم ہو گئی. اب چلتے ہیں آیت نمبر 12 کی طرف. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، and you shall inherit one half of what your wives leave behind، اور جو بھی بیویاں چھوڑ کے جائیں ان میں سے آدھا تمہیں ملے گا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ،
provided they have left no child, کہ اس صورت میں کہ ان کے آگے کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, but if they have left a child, لیکن اگر وہ کوئی بچہ چھوڑ کے گئی ہیں, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. But if they have left a child, then you shall have 1/4. تو پھر آپ کو چوتھا حصہ ملے گا, پھر آپ کو ایک چوتھائی ملے گا of what they leave behind, اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا پیچھے, after the deduction of any bequest they have made or any debt that they may have incurred. تو اسی طریقے سے کہ اگر انہوں نے کسی کو وصیت کی ہے, اس میں سے جو ان کے پیسے تھے تو پہلے ان کو دیا جائے گا, پھر اگر انہوں نے کوئی قرضہ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا پہلے وہ ادا کیا جائے گا, اس کے بعد ایک چوتھائی حصہ آپ کو ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. But if you have left a child, then they shall have 1/8 of what you leave behind. اگر تم, اب یہ مرد سے خطاب ہو رہا ہے, اگر تم پیچھے تمہارے پیچھے بچے ہوں اور تمہاری موت آئے تو پھر تمہاری بیوی کو 1/8 ملے گا, 8واں حصہ ملے گا. یہ علم یکل لکم ولد. اچھا ٹھیک ہے, سو یہ پیچھے رہ گیا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ and your widows shall have 1/4 of what you leave behind. کہ آپ کی جو بیوہ ہیں ان کو ایک چوتھائی ملے گا provided you have left no child, کہ اگر آپ کوئی پیچھے بچہ نہ چھوڑ کے جائیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, but if you have left a child, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Then they shall have 1/8 of what you leave behind. کہ پھر آپ کی بیوہ جو ہے ان کو 8واں حصہ ملے گا اس میں سے جو کہ آپ نے پیچھے چھوڑا, after the deduction of any bequest you have made or any debt you may have incurred. تو پھر اب اگر آپ کا بھی کوئی آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہوا ہے یا آپ نے وصیت کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی قرض چڑھا ہوا ہے, اس کی ادائیگی کے بعد ان کو 8واں حصہ ملے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ, and if a man يُورَثُ كَلَالَةً, and if a man or woman has no heir in the direct line. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ, ٹھیک ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, یعنی if a man or woman has no heir in the direct line but has a brother or sister, کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس کے ڈائریکٹلی ماں باپ یا بچوں میں کوئی نیکسٹ آف کن نہ ہو, کوئی پیچھے نہ چھوڑ کے وہ جا رہے ہوں, لیکن بھائی یا بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, then they shall share in 1/3 of the inheritance. تو پھر ان کو تیسرے حصے میں سے شیئر ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, but if there are more than two, یعنی more than two جو brother or sister, if there are more than two, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ, then they shall share in 1/3 of the inheritance after the deduction of any bequest that may have been made or any debt that may have been incurred, neither of which have been intended to harm the heirs. اچھا, اب اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر وہی اصول کہ پہلے اگر آپ نے کسی اور کو وصیت کی ہوئی ہے, پرومس کیا ہوا ہے, یا آپ کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے پہلے سائڈ پہ کیا, پھر وہ تیسرے حصے میں سے سب کو شیئر ملا. اچھا, اس کیس میں پھر یہ بھی ایڈ ہو گیا غیر مضار, کہ نیدر آف وچ, جو بھی آپ نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے یا آپ نے کسی اور کو دینا ہے, وصیت کی ہوئی ہے, نیدر آف وچ ہیو بین انٹینڈیڈ ٹو ہارم دا ایئرس, کہ وہ ان بہن بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے یہ خاص جو ہے نا وہ سیٹنگ نہیں کی ہوئی کہ میں نے کسی کو وعدہ کر دیا ہے تاکہ یہ تیسرا حصہ چھوٹا ہو جائے اور ان کو کچھ بھی نہ ملے. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. This is an injunction from God and God is all knowing, forbearing. یہ جو ہے وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ
سب جاننے والا ہے، علیم ہے، حلیم ہے، فار بیئرنگ بہت ہی نرم دل، حلیم. دس واز آیا 12. اچھا جی، یہاں پہ یہ 12ویں آیت تھی اور اس کے اندر دو فٹ نوٹس آئے ہیں، فٹ نوٹ نمبر 9 اور 10، وہ دیکھ لیتے ہیں. 9 نمبر فٹ نوٹ دے کہہ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں جی یہ کہاں پہ آیا. اینڈ یور وڈوز، وڈوز کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، وَلَهُنْ کے لیے دے استعمال ہوا ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، رائٹ. اور 10th فٹ نوٹ، اچھا جی 10th میں literally more than that. According to most of the classical commentators, this passage refers to half brothers and half sisters. اچھا جی، so more than that میں اگر اخن او اختن، جو بھائی اور بہن سے زیادہ اگر کوئی ہاف بردر ہاف سسٹر اگر کسی خاندان میں اور لوگ بھی ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے. The inheritance of full brothers and sisters is dealt with at the end of the surah. تو جو فل بردر اور سسٹر ہیں جو کہ اپنے سگے بھائی بہن، ان کی انہیریٹنس کے حوالے سے، ان کی وصیت کے حوالے سے اس پیسج کے اینڈ پہ، اس سورہ کے اینڈ پہ وہ پیسج آئے گا. So this was آیا نمبر 12. اب آیا نمبر 13. تلک حدود اللہ، these are bounds set by God. یہ وہ حدود ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، and whoever pays heed unto God and his apostle، جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، him will he bring into gardens through which running waters flow. تو پھر اس کو داخل کیا جائے گا جنات میں، جنتوں میں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، therein to abide، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، and this is a triumph supreme. تو اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. خالدین، ویسے علامہ اسد نے جس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں رہنے کے لیے، وہ خالدین کو ہمیشہ کا سینس یہاں پہ نہیں دے رہے. اینڈ دس از اے ٹرائمف سپریم، یہ بہت بڑا فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 14. ومن یعص اللہ ورسولہ، اینڈ whoever rebels against God and his apostle، جو کوئی بھی نافرمانی کرے، جو کوئی بھی معصیت میں جائے، نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول سے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، and transgresses his bounds، کہ وہ حدود کی پامالی کرے، حدود سے آگے بڑھ جائے. يُدْخِلْهُ نَارًا، him will he commit unto fire، اس کو داخل کیا جائے گا، اس کو داخل وہ کرے گا آگ میں. خالدن فیہا، therein to abide، تو وہ اس میں رہے گا. اگین علامہ نے اس کو خالدین کو ہمیشہ کے سینس میں نہیں استعمال کیا بلکہ رہے گا. خالدین فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور and shameful suffering awaits him، کہ اس کے لیے اہانت آمیز، مہین کہ جو ذلت آمیز عذاب اس کے لیے ویٹ کر رہا ہے. یہاں پہ یہ دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے. اب یہ جن حدود کی بات ہو رہی ہے یہ وہی وصیت کی حدود ہیں، کہ جب بتا دیا گیا کہ اس کو آدھا ملنا ہے، اس کو چوتھائی حصہ ملنا ہے، اس کو تیسرا حصہ ملنا ہے، اس کو اس کا ڈبل ملنا ہے، جب یہ ساری حدود بتا دی گئی تو ان حدود کو اگر آپ پامال کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے، اس کی اطاعت کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ کلیئر کر دیا گیا. اب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 15 سے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، and as for those of your women who become guilty of immoral conduct، اور تمہاری ان خواتین میں سے جو فحاشی کے اندر پائی جائیں، immoral conduct، جو بھی فحش کام میں پائی جائیں. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، call upon four from among you who have witnessed their guilt.
تو 4 شاہدین جو بھی وٹنسز ہیں، 4 شہداء کو پیش کرو، سامنے لے کے آؤ جنہوں نے ان کے اس فحاشی کو خود دیکھا ہو، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. فَإِن شَهِدُوا and if these bear witness thereto، اور اگر انہوں نے شہادت دی، اگر انہوں نے وہ خود دیکھا ہے، شہادت دی ہے، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، confine the guilty women to their houses. تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دو، کنفائن کر دو. حتی یتوفاہن الموت، until death takes them away، جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی. او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور God opens for them a way through repentance، کے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ بنا دے. یہاں پہ فٹ نوٹ آیا ہوا ہے، فٹ نوٹ نمبر 12. اب یہاں پہ بھی 12 میں خالی دم کہا گیا، تو علیہن جو ہے نا وہ دم کے صیغے میں آ رہا ہے. پھر فامسکوہن بھی دم کے سینس میں آ رہا ہے. بہرحال یتوفاہن دم کے سینس میں آ رہا ہے. تو یہ جتنے بھی دم کے سینس میں الفاظ ہیں وہ غالباً نسائکم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال so that was آیا نمبر 15. اب آیا 16. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، and punish thus both of the guilty parties، اور سزا دو دونوں گلٹی پارٹیز کو، جو بھی حقدار ہیں اس سزا کے، دونوں کو سزا دی جائے. آذوہم کہ نقصان پہنچایا جائے، یا آذوہم جو ہے نا وہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا اس سینس میں یوز ہوتا ہے، تو اس کو سزا دی جائے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، but if they both repent and mend their ways، اگر وہ توبہ کر لیں، واپس آ جائیں، پلٹ آئیں، اپنے طریقے بہتر کر لیں. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، leave them alone، اگر وہ ریپینٹ کر لیں، واپس آ جائیں، تو پھر اس کو چھوڑ دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، for behold God is an acceptor of repentance and dispenser of grace. تو پھر behold بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے تواب ہے اور رحیم ہے، کہ وہ واپس لوٹنے والا ہے، ایکسیپٹر آف ریپینٹنس کے قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ڈسپینسر آف گریس، وہ رحیم کے سینس میں انہوں نے کہا کہ رحم کو بانٹنے والا ہے، پیار محبت بانٹنے والا ہے. یہ آیت نمبر 16 تھی، اور اس میں 13th فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں. literally and the two from among you who become guilty thereof punish them both، کہ جو تم میں سے دو جو کہ فحاشی، ایک سیکنڈ، واللذانی یأتیانہا منکم، واللذانی two among you کہ تم میں سے دو، واللذانی یأتیانہا منکم، تو یہ جو منکم ہے یہ from yourselves ہے. اچھا، from among you who become guilty thereof punish them both، تو ان دونوں کو پنش کرو. According to most of the commentators، کہ زیادہ تر مفسرین کے مطابق this refers to immoral conduct on the part of a man and a woman as well as to homosexual relations. تو یہ جو immoral conduct ہے یعنی فحاشی ہے، کون سی فحاشی ہے؟ یہ مرد اور عورت کے درمیان اگر کوئی سیکشول وہ ہوا ہے، کانٹیکٹ ہوا ہے، یا ہوموسیکشول ریلیشنز کہ یعنی عورت اور عورت کے درمیان ہو یا مرد اور مرد کے درمیان ہو، تو یہ ان تمام سے تعلق رکھتا ہے. ویسے کیونکہ یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ فیمنن استعمال ہوا ہے، تو یہ عورت اور عورت کے بیچ میں it seems to refer to that. لیکن علیہن اور جو بھی جو فیمیل صیغے استعمال ہوئے ہوئے ہیں، so I'm not sure یہاں پہ اگر
اصول گرامیٹیکلی اٹ ڈز میک سینس کہ یہ ہوموسیکشول میں تو میل اور میل بھی آئے گا، مگر گرامیٹیکلی اس کو صرف فیمیل سینس میں کیوں یوز کیا گیا؟ اچھا جی، ویسے من کم از والذانی آذوہما، ہاں یہاں پہ فیمیل سینس نہیں یوز ہوئی ہوئی، تابا اصلحا، یا دیٹس ناٹ، ہاں یہ بالکل نیوٹرل ہے، یا اوکے انٹرسٹنگ. سو آیت نمبر 16 میں جو سینس یوز ہوئی ہوئی ہے اس میں صرف فیمیلز نہیں، اس میں نیوٹرل سینس یوز کی گئی ہے. سو آیت نمبر 17. اچھا سوری، اس میں پہلے ہم 14th بھی دیکھ لیتے ہیں، 14th فٹ نوٹ. 14th فٹ نوٹ آیت 16 کے اینڈ پہ آ رہا ہے. Some of the commentators attribute to the term فاحشہ، کہ جو کچھ ایسے مفسرین ہیں جو کہ فاحشہ کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں، here rendered as immoral conduct the meaning of adultery or fornication، یعنی وہ زنا کو یا جو جو شادی شدہ جب زنا کریں اس سینس میں یہ دیکھ رہے ہیں. And are consequently of the opinion that this verse has been abrogated by 24:2. اور ان کا اوپینین یہ ہے کچھ مفسرین کا کہ یہ جو آیت ہے یہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے، یعنی منسوخ ہو گئی ہے، جو 24ویں سورت کی دوسری آیت سے یہ منسوخ ہو گئی ہے، which lays down the punishment of 100 stripes of each for each of the guilty parties. کیونکہ 24ویں سورت کی دوسری آیت میں ایک پنشمنٹ بتا دی گئی کہ 100 کوڑے مارے جائیں دونوں گلٹی پارٹیز کو، تو یہ آیت اس کے سامنے ایبروگیٹ ہو گئی. دس unwarranted assumption must however be rejected. تو یہ علامہ اسد کا اوپینین ہے کہ اس ازمپشن کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ منسوخ والی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. quite apart from the impossibility of admitting that any passage of the Quran could have been abrogated by another of its passages. ایک تو یہ امپاسبل ہے کہ ایک پیسج قرآن کا دوسرے سے ایبروگیٹ ہو گیا ہو، وہ اب اس کے لیے ہمیں نوٹ آن سورہ 2، یہ اب سورہ بقرہ میں آیا 106، یہ اب لازمی ہم نے کور کیا ہوگا جب ہم سورہ بقرہ میں تھے. دا ایکسپریشن ایبروگیشن جو ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس آیت کے اندر جو پوری ایبروگیشن کے حوالے سے جو بھی نوٹ ہے وہ مینشن کیا گیا ہوگا. The expression فاحشہ does not by itself connote illicit sexual intercourse. تو ضروری نہیں کہ یہ زنا کے زمرے میں ہی آئے، جو فحاشی ہے وہ صرف زنا کے سینس میں ہی آئے. It signifies anything that is grossly immodest, unseemly, lewd, indecent or abominable in word or in deed. کوئی بھی ایسا کام جو کہ گھٹیا ہو، اموڈسٹ ہو، اخلاق سے گرا ہوا ہو، انسیملی دیکھنے کے قابل نہ ہو، لوڈ ہو. اچھا لوڈ تو پھر خیر اردو میں اس کا لفظ فحش ہی ہے. انڈیسنٹ اگین یہ وہی سارے الفاظ ہیں. ابومنیبل جس کے اوپر لعنت کی جائے، ہر طرف سے غلط سمجھا جائے. ابومنیبل ان ورڈ اور ان ڈیڈ، کے الفاظ میں یا عمل میں، قول میں یا عمل میں جس کو اس طریقے سے دیکھا جائے. اینڈ از بائی نو مینس ریسٹرکٹیڈ ٹو سیکشل، تو پھر وہ صرف کہ جنسی عملیات تک وہ محدود نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں جو کہ امورل ہو سکتے ہیں. ریڈ ان دس کانٹیکسٹ اینڈ ان کنجنکشن ود 24:2، کہ اگر آپ اس نظریے سے اس آیت کو پڑھیں اور 24ویں سورت کی دوسری آیت کو بھی پڑھیں، this expression obviously denotes here immoral conduct not necessarily amounting to what is termed zina. تو پھر جس immoral conduct کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں وہ زنا کی طرف ضروری نہیں کہ وہ زنا کی طرف ہی جائے، یعنی adultery یا fornication والی سائڈ پہ جائے. and therefore redeemable by sincere repentance. تو اب اس کیس میں یعنی اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کیس میں توبہ اور اصلاح کی گنجائش موجود ہے. in contrast to a proven act of zina which is punishable by flogging. تو اگر زنا پروون ہے تو پھر اس پہ 24ویں سورت کی آیت
کا اطلاق ہوگا، جہاں پہ پھر وہ جو فلاگنگ، جو کوڑے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ پنشمنٹ ملے گی. تو اس کے اندر پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر چھوٹ دی گئی کہ اگر وہ ریپینٹنٹ ہو جائیں، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں تو ان کو چھوڑ دو. تو یہ کوئی لیسر ایول ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تھا، یہ کوئی چھوٹی فحاشی تھی، یہ کوئی اینڈ لیول نہیں تھی، کیونکہ زنا کو اینڈ لیول سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ آل دا وے چلے گئے. It is noteworthy that in all cases of alleged sexual transgressions کہ یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی سیکشول ٹرانسگریشنز ہیں، جنسی جتنے بھی جو فحاشی والے معاملات ہیں، اور مس بیہیویئر، اس معاملے میں کوئی بھی مس بیہیویئر ہے، the Quran stipulates the direct evidence of 4 witnesses. ان سب معاملات میں 4 شہداء کو قرآن کہتا ہے کہ یہ 4 شہداء ہونے چاہیے instead of the 2 required in all other judicial cases. باقی جو جتنے بھی عدالتی معاملات ہوتے ہیں اس میں 2 گواہ بھی کافی ہوتے ہیں، اس کے اندر اس معاملے میں فحاشی کے معاملات میں 4 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے. ایز اے سینیکوا نو آف کنوکشن، یہ پروبیبلی کوئی فرینچ ٹرم ہے، سینیکوا نون آف کنوکشن، کہ جی کنوکشن کرنے کے لیے، کہ اس کو گلٹی ٹھہرانے کے لیے یہ رول ہے. یہ میں نے کانٹیکٹ سے پکڑا ہے، اس کو لٹرلی بھی دیکھ لیتے ہیں. سine qua non ایک essential condition کو کہتے ہیں. An essential condition, a thing that is absolutely necessary. For the reasons underlying this injunction as well as for its judicial implications, see note on 24.4. So اب 24.2 اور 24.4 دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ نور آیا نمبر 2. As for the adulteress and the adulterer، جو بھی مرد جو اڈلٹری کر رہا ہے، عورت جو اڈلٹری کر رہی ہے، جو کہ جنسی تعلقات میں پکڑے گئے ہیں، flog each of them with 100 stripes، ان کو کوڑے مارو 100 کوڑے. And let not compassion with them keep you from carrying out this law of God. تو ان کے لیے کوئی نرم دلی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو بجا لانے سے روک نہ پائے، کہ بس جی آپ کا دل ان کے لیے بڑا نرم ہو رہا ہے تو اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس حد سے، اس فلاگنگ سے، ان کوڑوں سے پیچھے نہیں ہٹنا. If you truly believe in God and the last day، اگر واقعی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا پھر. And let a group of the believers witness their chastisement، اور جو ہے نا ایک گروہ کو مومنین میں سے اس وٹنس بناؤ، ان کو دکھاؤ کہ یہ کس طریقے سے سزا مل رہی ہے. اس میں تھرڈ فٹ نوٹ، the number of those to be present has been deliberately left unspecified، کہ کتنے لوگ ہونے چاہیے اس گروپ میں جو دیکھیں کہ کتنے کوڑے لگ رہے ہیں، یہ unspecified ہے، یہ نہیں بتایا گیا اور جان کے نہیں بتایا گیا. left thus indicating that while the punishment must be given publicity، کہ پنشمنٹ کو ایک عوامی سطح پہ یا ایک پبلک کرنا ہے، it need not be made a public spectacle، اتنا بھی نہیں کرنا کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کا باعث بنا دیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہو، بس ایک سائزیبل، بس جو بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ دیکھ لے تو یہ پبلک ہو گیا. پھر 24.4 کی طرف چلتے ہیں. And as for those who accuse chaste women of adultery، کہ جو پاک باز خواتین کو اگر کوئی الزام دے یہ زنا کا، اڈلٹری کا، and then are unable to produce 4 witnesses، اور اگر وہ 4 شہداء نہیں پروڈیوس کر پائے in support of their accusation، flog them with 80 stripes، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. and ever after refuse to accept from them any testimony، اور اس کے بعد ان سے کوئی بھی شہادت لینے سے انکار کر دیا جائے. since it is they that are truly depraved، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو کہ گئے گزرے، ڈپریوڈ، خالی ہیں. اب اس میں جو 6th اور 7th فٹ نوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. 6th فٹ نوٹ، the term محسنات denotes literally women who are fortified against unchastity، یعنی بائی میرج. یہ محسنات کا جو لفظ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جو کہ قلعے میں بند ہیں. کون سے قلعے میں؟ یعنی شادی کے بندھن میں، نکاح کے قلعے میں بند ہیں، تو یعنی فورٹیفائڈ ہیں، سیکیور ہیں،
ایک جو ہے نا تو اب یہ اگر پکڑی جائیں اور ان کے اوپر اگر الزام لگے، رائٹ، تو یہ کیونکہ چوتھی آیت ہے، تو چوتھی آیت کے اندر کہ اگر محصنات کے اوپر الزام لگے، اینڈ اور فیتھ اینڈ سیلف ریسپیکٹ، یعنی جو محصنات کی یہ بھی ایک کونوٹیشن ہے کہ وہ شادی کے قلعے میں بند ہوں یا فیتھ اور سیلف ریسپیکٹ کے قلعے میں بند ہو، کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ اتنی ہائی ہو، وہ ان کی، اور وہ ان کا سورس آف فورٹیفیکیشن ہو، یعنی ان کا قلعہ جو ہے وہ ان کی سیلف ریسپیکٹ ہو، یا ان کا قلعہ جو ہے وہ ان کا ایمان ہو، implying that from a legal point of view every woman must be considered chaste، کہ by default اصولی طور پہ ہر خاتون کو لیگلی ایک پاک باز خاتون سمجھنا چاہیے unless a conclusive proof to the contrary is produced، سوائے اس کے کہ ان کے خلاف ایک بہت ہی واضح دلیل جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ This passage relates to women other than the accuser's own wife، یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جن کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے وہ ان کے مرد یعنی ان کے شوہر کی طرف سے نہیں لگ رہا، اپنی بیوی کے حوالے سے نہیں لگ رہا، کوئی اور الزام لگا رہا۔ For in the latter case، یعنی اگر شوہر الزام لگائے، as shown in verses 6 to 9، the law of evidence and the consequences are different، تو اگر شوہر الزام لگائے تو اس کا consequences different ہیں، اس کے معاملات بالکل ہی مختلف ہیں، وہ verses 6 to 9۔ تو اب ہم جب سورہ نور کر رہے ہوں گے تو ان آیات کے اوپر بھی نگاہ ڈال لیں گے۔ یہ تھی آیا نمبر 16۔ اب آیت نمبر 17۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، verily God's acceptance of repentance relates only to those who do evil out of ignorance، یعنی سوء بجہالت، یعنی یہ جو توبہ ہے یہ صرف اپلائی ہوتی ہے ان کے لیے جنہوں نے کوئی عمل کیا، گندا عمل کیا جہالت میں، آؤٹ آف ایموشنز، کہ وہ عقل اس وقت نہیں رکھ پائے، سوچ سمجھ جانا تھوڑی دیر کے لیے ہل گئی، تو اپنی جہالت میں آؤٹ آف ایموشنز، آؤٹ آف یعنی اوور ویلم ہو گئے، جذبات میں آ کے انہوں نے کچھ غلط کام کر دیا، یہ توبہ ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ ثم یتوبون من قریب اینڈ دین repent before their time runs out، یعنی پھر فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں فوراً۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ and it is they unto whom God will turn again in his mercy، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف واپس آ جائیں گے، لوٹ آئیں گے، پلٹ آئیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، for God is all knowing and wise، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ This was آیا 17، اور اس میں 15th فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دا ایکسپریشن من قریب، یہ جو من قریب والا ہے کہ فوراً جو ہے انہوں نے جب جہالت میں یا کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی گندی حرکت کر بیٹھے تو فوراً توبہ طائب ہو گئے۔ من قریب which here implies nearness in time، کہ جیسے ہی انہوں نے وہ کیا فوراً وہ کر لیا، nearness کہ قریب کا ٹائم۔ could also be rendered as soon، کہ فوراً، that is soon after having committed the evil deed۔ اچھا، علامہ حسن نے جو مین ٹرانسلیشن کی ہے وہ یہ کیا کہ موت سے پہلے تو بن قریب کو انہوں نے موت سے پہلے کہا کہ موت سے پہلے اگر ریپینٹ کر لیا تو بچ گئے۔ اچھا، موسٹ آف دا کلاسیکل کامنٹیٹرز، زیادہ تر جو کلاسیکل مفسرین ہیں، جو شروع کے مفسرین ہیں، however hold that in this context it denotes the time before the actual approach of death، تو کلاسیکل کامنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ موت سے پہلے کا ٹائم۔ This interpretation is born out by the next verse، تو اگلی آیت جو بھی آ رہی ہے اس کو ملا کے پڑھیں تو یہ جو before death والی بات سمجھ آتی ہے، من قریب۔ بہرحال من قریب اگلی آیت کے باوجود خیر وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو ملا کے دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ whereas repentance shall not be accepted from those who do evil deeds، کہ توبہ نہیں قبول کی جائے گی ان سے جو کہ سیئات، جو بری حرکتیں کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، جب تک کہ
until their dying hour and then say, یعنی جب تک ان کی موت قریب آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، قال، اور پھر وہ بولتے ہیں انی تبت الان in their dying hour until their dying hour and then say behold I now repent. یعنی موت آ گئی، اب کہتے ہیں جی اب میں توبہ، اب میں توبہ کرتا ہوں. تبت الان وللذین یموتون وهم کفار nor from those who die as deniers of the truth، کہ ان سے بھی قبول نہیں کی جائے گی کوئی بھی توبہ جو کہ ڈینائل کے صورت میں، کہ وہ تو ابھی بھی انکاری صورت میں ان کو موت آ جاتی ہے. اچھا، ایک تو وہ ہے کہ جو موت کی وقت جا کے توبہ کر لیں، ایک وہ جن کو موت آ جائے تب بھی وہ توبہ کے موڈ میں نہیں ہے، تب بھی وہ انکار کر رہے ہیں اپنے غلطیوں سے کہ جی وہ انکار، وہ ہم نے تو غلطی کی نہیں، یا ان کو فیل ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کچھ غلط کیا. یموتون وہم کفار، کہ وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں تھے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. It is these for whom we have readied grievous suffering، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے عذاب علیم، دردناک، دردناک عذاب، grievous suffering، کہ torturous punishment. آیت نمبر 19، یا ایہا الذین آمنوا، او you who have attained to faith، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، it is not lawful for you to try to become heirs to your wives by holding on to them against their will. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کے نیکسٹ ان کن بنو، یعنی ان کے ورثاء میں سے بن جاؤ زبردستی، اگینسٹ دیئر ول، یعنی ان کے لیے کراہت کا باعث بن کے ان کے ورثاء بن جاؤ. اس میں 17th فٹ نوٹ بھی آیا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ and neither shall you keep them under constraint، اور ان کو کسی دباؤ میں نہیں رکھو گے. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، with a view to taking away anything of what you may have given them. ان کو اس دباؤ میں نہیں رکھنا کہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لوگے. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، unless it be that they have become guilty in an obvious manner of immoral conduct. Unless، سوائے اس کے کہ اگر وہ کھلی فحاشی کے اندر پائی جائیں، کھلی فحاشی ان کے اوپر پروو ہو جائے، ایک obvious قسم کی بالکل، تو پھر آپ وہ واپس لے سکتے ہیں، ادروائز آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے. اب یہاں پہ 18واں فٹ نوٹ آتا ہے. اچھا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ and consort with your wives in a goodly manner. اس کے اوپر بھی 19واں فٹ نوٹ ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ عاشروہن بالمعروف اور کنسورٹ، یہ بھی ذرا ہم دیکھیں کس سینس میں یوز ہوا. اچھا، افیلیٹ، کہ رہو ان کے ساتھ، کنسورٹ ود دیم، کہ افیلیٹ ود دیم، اینڈ کنسورٹ ود یور وائفس، کہ اور افیلیٹ کرو ان کے ساتھ، رہو ان کے ساتھ ان اے گڈلی مینر، کہ اچھے سے رہو. وعاشروہن بالمعروف، اب پھر وہ بالمعروف والا جو ذکر آ گیا کہ جو اس دور کے جو بھی اپنے آپ کے علاقے کے، آپ کے وقت کے جو بھی ایک معروف طریقے ہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، for if you dislike them، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، تمہیں ناپسند ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، it may well be that you dislike something، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز بری لگتی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا which God might yet make a source of abundant good، تو پھر ممکن ہے کہ وہ جو چیز تمہیں بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی خیر کا باعث بنا دے. اب یہاں پہ 28 فٹ نوٹ ہے، تو بہت سارے فٹ نوٹ آگے، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں 17 سے لے کے 20 تک. تو 17 فٹ نوٹ، according to one of the interpretations advanced by زمخشری، کہ زمخشری کی ایک تعویل کے مطابق، انٹرپریٹیشن کے مطابق، this refers to man's forcibly keeping an unloved wife.
کہ مرد یہ اس مرد کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے زبردستی ایک خاتون رکھی ہوئی ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، اینڈ thus preventing her from marrying another man، اور اس کو جو ہے اس نے بندش لگائی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، in the hope of inheriting her property under the provisions specified in the first sentence، خالی اس لیے کہ وہ شاید کسی امیر گھرانے کی ہے اور اس کا ترکہ اس کی جو جائیداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اس امید میں ہے کہ اگر وہ جب بھی جائے گی تو وہ سارا جو جائیداد ہے وہ ہتھیا لے گا، of verse 12 above جو آیت نمبر 12 کے اندر specified ہے۔ Some authorities however are of the opinion that the meaning is، کوئی اور جو باقی ہمارے scholars ہیں، باقی جو authorities ہیں، وہ ان کے سامنے جو meaning ہے وہ کچھ اور ہے، that it is not lawful for you to inherit women against their will، thus expressing a prohibition of pre-Islamic custom of inheriting the wives of deceased near relatives۔ اچھا، اب یہ جو ایک پرانی سینس ایک یہ بھی ہے کہ خواتین کو انہیرٹ کیا جاتا تھا، کہ جو بھی نیئر ریلیٹیوز جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خواتین جب بیوہ ہو جائیں تو ان کو انہیرٹ کر لیا جاتا تھا، وہ اس کے خلاف یہ آیت بات کر رہی ہے۔ But in view of the fact that Islam does not permit the inheriting of women under any circumstances، لیکن کیونکہ اسلام، یہ اب علامہ اسد بات کریں کہ اسلام تو ویسے بھی کسی بھی خاتون کی انہیریٹنس کو صریحاً غلط سمجھتا ہے، and not only against their will، the former interpretation is infinitely more plausible، کہ جو ارلیئر انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ جو انہیریٹنس والی وہ کہیں زیادہ سینس بناتی ہے، کیونکہ جو قرآن کی روح سے تو وومن کو پراپرٹی کے مطابق کو سینس میں لیا ہی نہیں جاتا، تو کہ جی وہ آپ نے وومن کو انہیریٹ کر لیا، یہ تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے، تو یہ مزید اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی پراپرٹی کے لیے ان کو دبایا ہوا ہے تو یہ اس کے خلاف ممانعت کی جا رہی ہے۔ 18th footnote، in the event that a wife's immoral conduct has been proved by the direct evidence of 4 witnesses as stipulated in verse 15 above، the husband has the right on divorcing her to demand the return of the whole or of part of the dower which he gave her at the time when the marriage was contracted۔ تو اگر کھلی فحاشی جو ثابت ہو جائے 4 گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر جو شوہر ہے وہ اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دیتے ہوئے جو کچھ بھی اس نے دیا تھا اس کا وہ مطالبہ کر لے کہ وہ واپس لے لے، یا اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لے جو اس نے شادی کے وقت دیا تھا۔ If, as is permissible under Islamic law, the dower has not been actually handed over to the bride at the time of the marriage, but has taken the form of a legal obligation on the part of the husband, he is absolved of this obligation in the case of proven immoral conduct on the part of his wife، کہ اگر وہ حق مہر جو اس نے دینا تھا یا کوئی اور گفٹ دینا تھا وہ شادی کے وقت اس نے خالی پرومس کیا ہوا تھا مگر ابھی تک نہیں دیا تھا، کہ وہ جو عاجل او عاجل کہ آپ ابھی حق مہر دینا چاہیں گے یا بعد میں دینا چاہیں گے، اور اس نے بعد میں یہ کیا تھا تو وہ لیگل obligation کے اندر تھا کہ اس نے موت سے پہلے تک وہ دینا ہے، وہ پیسے دینے ہیں۔ تو اگر وہ کھلی فحاشی کے اندر پائی جاتی ہے 4 گواہان کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر اب وہ اس لیگل obligation سے absolve ہو جاتا ہے، اب اس کو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز اس نے وعدے کی ہوئی تھی اب اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے according to the Quran۔ 19th footnote، with them literally، اچھا وہ دیکھتے ہیں وہ کس کے لیے استعمال کیا۔ 20th footnote کہ and God might place in it، تو اب یہ with them کس پوائنٹ پہ آیا ہے؟ and consort with your wives، اچھا ٹھیک ہے، علیہن، وہ علیہن کو with your wives کیوں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کیوں کیا۔ جی آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج، but if you desire to give up a wife، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم ایک عورت کو چھوڑ دو، ایک بیوی کو چھوڑ دو، مکان زوج، ٹو ٹیک اندر ان ہر اسٹیٹ، کہ ایک بیوی کو لینے کے لیے ایک بیوی کو چھوڑنے کے خواہش مند ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، do not take away anything of what you have given the first one however much it may have been، تو ایون اگر تم نے اس کو قنطار دیا ہوا ہے، جتنا مرضی دیا ہوا ہے، آپ نے واپس نہیں لینا جو پہلی والی کو۔
اگر آپ پہلی والی کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی اور کسی اور سے شادی کر لیں، کسی اور سے نکاح کر لیں، تو جو پہلی والی کو جو کچھ بھی آپ نے دیا ہوا ہے اس میں سے آپ نے کچھ بھی واپس نہیں لینا، جتنا مرضی دیا ہوا ہے، بہت بھی دیا ہوا ہے تو آپ نے واپس نہیں لینا. اتخذونہ بہتانا واثما مبینا، would you perchance take it away by slandering her and thus committing a manifest sin؟ کیا تم اس سے واپس لو گے اس کے اوپر بہتان لگا کے؟ اب یہ کتنے زبردست طریقے سے قرآن نے کنیکٹ کیا ہوا ہے پچھلی آیات کو اگلی آیت کے ساتھ، کہ اب یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ تم وہ جو مال ہے جو تم واپس لو گے، پہلی بیوی کا مال، وہ کس سینس میں لو گے؟ وہ تم سینس میں لو گے پچھلے آیت کو سامنے رکھتے ہوئے. قانون ہے نا، قرآن نے قانون سیٹ کر دیا ہے کہ اگر فحاشی ثابت ہو جائے تو آپ اپنا مال واپس لے سکتے ہیں. اب جو بری نیت والے لوگ ہیں وہ اسی کو استعمال کریں گے، قرآن کی آیت کو، لا کو غلط استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے مجھے اسکیم سمجھ آ گئی ہے، جب بھی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے اگر مجھے اس میں سے مال واپس چاہیے تو all I have to do is اس کے اوپر الزام لگا دوں کہ اس نے کوئی فحاشی کی ہے، 4 گواہان سامنے لے آؤں اور اس کے بعد مجھے وہ میرا سارا سامان واپس مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو تو قرآن کتنے سٹل طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت ہی ڈفرینٹ ہے کہ تم کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے تم پہلی والی کو طلاق دے رہے ہو، تو اس کیس میں یہ والا اوپر والا رول نہیں یوز کرنا. اب اور وہ ایمان کے درجے میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم بہتان لگاؤ گے، اتخذونہ بہتانا، کہ کیا تم بہتان لگاؤ گے، وہ اتم مبینہ، کہ کلیئر کھلا تم کھلا گناہ کرو گے. یہاں پہ جو 21st اور 22nd فٹ نوٹ دیکھ لیتے ہیں. 21st فٹ نوٹ، اف یو ڈیزائر دا ایکسچینج آف اے وائف ان پلیس آف اے وائف، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی لے لو، اینڈ یو ہیو گیون ون آف دیم ٹریجر قنطار، اور تم نے وہ پورا خزانہ دیا ہوا ہے پہلی والی کو، ڈو ناٹ ٹیک اوے اینی تھنگ دیئر آف، اس میں سے ایک کچھ بھی نہ لو. The allusion to the exchange of one wife for another is a clear indication of the Quranic view that a monogamous marriage is the desirable norm. تو علامہ اسد کے نزدیک کہ یہ ایکسچینج آف ون وائف فار اندر، کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی کو چھوڑ کے دوسری، یہ نارم ہے، کہ قرآن کے نزدیک یہ مونوگمس میرج جو ہے وہ ڈیزائربل نارم ہے، پسندیدہ جو ہے وہ کلچر ہے یا نارم ہے. دس از نمبر 21. 22nd بھی اسی میں آتا ہے. 22nd, that is by falsely accusing of her of immoral conduct in the hope of regaining her dower. اب یہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ آپ کیسے وہ لیں گے واپس اس کا مال، حالانکہ آپ خالی ایک اور نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ نے خالی بیگم بدلنی ہے، تو آپ کیسے واپس لیں گے کہ آپ غلط الزام لگائیں گے. تو یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 21، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ and how could you take it away، کیسے تم وہ لے سکتے ہو، یعنی جو اس کا مال ہے جو تم نے دیا ہے یا اس کا جو اپنا ہے وہ کیسے تم لے سکتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ after you have given yourselves to one another، جبکہ تم نے اور اس نے، جو مرد اور عورت نے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں دیا ہوا تھا، ایک دوسرے کے لیے دیا ہوا تھا. بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا، and she has received a most solemn pledge from you. میثاقا غلیظ، کہ بہت ہی زبردست قسم کا میثاق، ایک کانٹریکٹ، ایک پلیج، کہ اتنا زبردست کانٹریکٹ میں اتنا زبردست آپ نے جو ہے نا وہ آپس میں میثاق کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد کیسے یہ لے سکتے ہو. دس از 23rd فٹ نوٹ یہاں پہ آتا ہے. 23rd فٹ نوٹ ہے literally they have the reference to being all married women، تو تمام خواتین کے لیے یہ بات آ رہی ہے. اچھا، نمبر 22nd، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ and do not marry women whom your fathers have previously married، اور ان خواتین سے نکاح نہ کرو جو کہ تمہارے آبا نے جن سے نکاح کیا ہوا تھا پہلے. من النساء الا ما قد سلف although what is past is past، اگر پہلے تم یہ گناہ کر چکے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جو پہلے ہو چکا وہ ٹھیک، مگر اب جانا تم اپنے آبا جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ان کے ساتھ تم نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ 24 فٹ نوٹ، الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا. This verily is a shameful deed and a hateful thing and an evil way. یہ بے شک یہ ایک شیمفل ڈیڈ ہے، فحاشی ہے، مقتن کہ یہ ہیٹفل کہ نفرت آمیز یہ چیز ہے، ایول وے بہت ہی گھٹیا چیز ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا طریقہ ہے، وساء سبیلا. ہیٹفل تھنگ و مقتا کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور ساء سبیل کہ بہت ہی برا رستہ ہے یہ. 24th footnote literally accept what has come to pass earlier, that is یعنی جو کچھ بھی پہلے ہو چکا. Forgiven shall be he who did it before the promulgation of the Quranic ordinance, کہ جب تک اس کے لیے معافی ہے جو کہ قرآن کی اس آیت کو نہ جانتا ہو پہلے، جس کو اس لاء کا نہ پتا ہو اور وہ پہلے اپنی جہالت میں کر گیا. اور in the case of a conversion in later times کہ ہمارے دور میں اگر کوئی کسی اور مذہب سے اسلام میں آ رہا ہے تو اس کو اگر نہیں پتا تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ جو پہلے کر چکا اگر اس قسم کا کوئی حرکت کر چکا before one's acceptance of Islam، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر وہ اس طرح کا کوئی نکاح کر چکا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے. So this concludes the third رکوع، اور اسی کے اوپر ہم یہ سیشن 30 سیشن روکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.